جس کے نتیجے میں آج 5 بچیوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا ہے اور کچھ بچیوں نے حفظ بھی کیا ہے۔ یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے انہی سے دین کا کام بھی لیتا ہے۔ ہر کسی سے اللہ تعالیٰ دین کا کام نہیں لیتا، کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں، اگر ان باتوں کو کیا جائے تو رات ہو جائے گی۔ اور میرے بازو میں میرے بزرگ دوست حضرت مولانا بشیر الدین صاحب اسامی تشریف فرما ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ میں نے بیدر کو ہمیشہ اپنا وطن سمجھا ہے۔ آج بھی جب میں بیدر آتا ہوں تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ میں کہیں اجنبی جگہ پہ آیا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے گاؤں میں آ گیا۔ اور بیدر والے ایسی محبت سے نوازتے ہیں کہ وہ تمام تر دوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ان محبتوں کو دیکھتے ہوئے بیدر والوں نے جب بھی مجھے آواز دیا میں نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا لقب ابن صلاح نے جس کو کہا ہے، اور ابن صلاح کے اس قول پر تقریباً علماء متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ اتنی بڑی کتاب پڑھنے والی بچیاں املا پور کی سرزمین پر پیدا ہو گئیں، اور یہاں کی بچیوں نے اس کتاب کو سمجھا، سنا، پڑھا۔ اب اس کو دنیا میں لے کر پھیلنے کی جد و جہد کریں گی اور اس کے لیے صحیح بلیغ کریں گی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو جو آخری حدیث ہے میں بلا تمہید کہ صرف حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان سے اور ختم کیا ہے کتاب التوحید پر، اور کتاب التوحید کا ایک اور نام ہے باب الرد جہمیہ۔ جہمیہ پر رد بھی انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو کتاب الایمان قائم کیا، کتاب الایمان میں امام بخاری نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جن کو ماننا چاہیے، جن کو تسلیم کرنا چاہیے، جن کو ماننے کے بعد انسان مکمل مومن، مکمل مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں جلد اول میں بخاری کے شروع میں بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جلدوں میں متعدد ابواب باندھے ہیں، آپ نے کتاب بھی لائی ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا، پہلے زمانے میں اس طریقے کے باب نہیں باندھے جاتے تھے۔ ھذا باب کلام، ھذا باب رؤیت الباری، ھذا باب فی مسئلۃ الرؤی، اس طریقے کا باب نہیں باندھا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں ھذا کلام، پھر آگے جو بات ہوتی تھی وہ بات بتائی جاتی تھی۔ بعد کے متاخرین نے اس کا طرز بدلا، اور طرز بدلنے کے بعد اس کو اپنے حساب سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ایک عنوان انہوں نے جلی قائم کیا ہے، جیسے کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کے اندر کم و بیش 60 ابواب امام بخاری نے باندھے ہیں، اور آخری کتاب جو ہے کتاب الرد والجہمیہ، اس کتاب کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذیلی طور پر کم سے کم 59 ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ تو آپ کہیں جلی عنوان کرتے ہیں اور کبھی اس کے تحت آپ باب قائم کرتے ہیں، اور باب قائم کر کے جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن کی آیت لاتے ہیں اور کبھی حدیث بیان کرتے ہیں اور کبھی فقہا کے منشا اور اس کی عبارت کو بھی لا کر کے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ماننے والے چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد جب کتاب ختم ہونے لگی تو اس کتاب کو آپ نے اس کتاب میں ایک رد کیا ہے کہ ان باتوں کو جاننا ضروری ہے جن باتوں کی وجہ سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن باتوں کی وجہ سے انسان شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ کا۔ معتزلہ ایک ظاہری فرقہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ دین کی وہ باتیں جو ہمارے عقل میں آ جائے اس کو مان لینا چاہیے، اور جو باتیں ہمارے عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ہر چیز کو اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں فرقہ معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے جہمیہ۔ اس زمانے میں جہمیہ بھی تھا، قدریہ بھی تھا، جبریہ بھی تھا، متعدد فرقے تھے۔ اور بچیاں سمجھتی ہیں اس بات کو، آپ نے عقائد نصفیہ کے اندر اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ علم کلام کے 8 وجوہات ہیں، اور وہ 8 وجوہات کیا ہے آپ نے اپنے اساتذہ سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے۔ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے جو باریکیاں ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، اس پر کلام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک ترازو قائم کریں گے، انصاف کی ترازو، اور انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو جمہور علماء کا خیال یہ ہے، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے ان کے نیکی کو بھی تولا جائے گا اور ان کے بدی کو بھی تولا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ لیکن اہل ظواہر، معتزلہ، خوارج، جہمیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے انسان کے عمل کو تولا جائے۔ انسان کے عمل کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ زمانہ ترقی کا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے عقل کو دوڑایا، اور عقل کو دوڑا کر یوں کہا کہ انسان کے الفاظ کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ انسان کی نماز کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ انسان بات کرتا ہے، وہ ہواؤں میں اڑ جاتی ہے باتیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے یا تو اللہ دیکھتا ہے یا بندہ کرتا ہے، اس کو تولا کیسے جائے گا؟ ان کے کسوٹی پر جب بات مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ میزان عدل قائم کیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کریں گے۔ انہوں نے ترازو کا تولنے کا ترجمہ عدل سے کیا کہ انصاف کریں گے، لیکن چونکہ زمانہ ترقی کا گیا، اب ان باتوں کو